کیا 1971 میں بنگلہ دیش کے قیام کے بعد سے پاکستان کے ساتھ خراب تعلقات میں بہتری آ رہی ہے؟ کیا بنگالی طالب علم پاکستانی یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کر سکیں گے؟ بنگلہ دیش میں حکومتوں کے خلاف احتجاج کرنے والی ڈھاکہ یونیورسٹی پاکستان کے ساتھ تعلقات استوار کرنے دے گی؟ 53 سال بعد پاکستانی مال بردار جہاز کراچی سے بنگلہ دیش چٹاگانگ کی بندرگاہ پر پہنچنے پر بھارت میں کیا کھلبلی مچی؟ بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان تعلقات نارمل ہونے سے دونوں ممالک کے امن و امان اور معیشت کو کتنا فائدہ ہوگا؟ ناظرین، شیخ حسینہ کی اقتدار سے علیحدگی کے بعد حالیہ دنوں میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تعلقات میں بہتری آ رہی ہے اور سفارتی سطح پر بہت سی پیش رفت ہوئی ہیں۔ اب بنگلہ دیش نے پاکستانی طلبہ کو ڈھاکہ یونیورسٹی میں داخلہ لینے کی اجازت بھی دے دی ہے۔ دوسری جانب پاکستان نے بھی بنگلہ دیشی شہریوں اور طلبہ کے لیے ویزا حاصل کرنے کے عمل کو خاصا آسان بنا دیا ہے۔ ڈھاکہ یونیورسٹی بنگلہ دیش کا سب سے بڑا تعلیمی ادارہ ہے۔ ڈھاکہ یونیورسٹی کی پرو وائس چانسلر پروفیسر سائمہ حق بدیشہ نے بتایا کہ یہ فیصلہ 13 نومبر کو وائس چانسلر پروفیسر نیاز احمد خان کی صدارت میں منعقدہ سنڈیکیٹ اجلاس میں کیا گیا۔ نئی پالیسی کے مطابق پاکستانی طلبہ ڈھاکہ یونیورسٹی میں داخلہ لے سکیں گے اور بنگلہ دیشی طلبہ پاکستان میں تعلیم حاصل کر سکیں گے۔ اس فیصلے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ شیخ حسینہ کے اقتدار سے باہر ہونے کے بعد پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان مختلف سطحوں پر قربت مسلسل بڑھ رہی ہے۔ واضح رہے کہ حال ہی میں 1971 میں بنگلہ دیش کے قیام کے بعد پہلی بار پاکستان کا بنگلہ دیش کے ساتھ سمندری رابطہ بحال ہوا ہے، جب ایک پاکستانی مال بردار جہاز کراچی سے بنگلہ دیش کے جنوب مشرقی ساحل پر واقع چٹاگانگ کی بندرگاہ پر پہنچا۔ اس سے پہلے دونوں ممالک کے درمیان بحری تجارت سنگاپور یا کولمبو کے ذریعے ہوا کرتی تھی۔ ڈھاکہ یونیورسٹی نے بنگلہ دیش کی تاریخ میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ بنگلہ دیش میں حکومتوں کے خلاف احتجاج کی آواز بھی اسی یونیورسٹی سے اٹھی ہے۔ اس سال جولائی اگست میں شیخ حسینہ کے خلاف تحریک کا آغاز بھی ڈھاکہ یونیورسٹی سے ہوا۔ اس یونیورسٹی نے 1971 کی جنگ میں بھی اہم کردار ادا کیا تھا۔ ڈھاکہ یونیورسٹی نے ہمیشہ سے پاکستان مخالف تحریک کی جائے پیدائش کے طور پر شہرت پائی ہے۔ شیخ حسینہ کی حکومت کے دوران یونیورسٹی میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ پاکستان 1971 میں مشرقی پاکستان میں نسل کشی پر معافی مانگے۔ شیخ حسینہ نے 2015 میں ڈھاکہ یونیورسٹی میں پاکستانی طلبہ کے داخلے پر پابندی عائد کر دی تھی، جبکہ شیخ حسینہ کی حکومت جانے کے بعد بنگلہ دیش کی عبوری حکومت پر اقلیتوں پر خصوصاً ہندوؤں پر حملے کروانے اور اسلامی انتہا پسندوں کی حمایت کرنے کے الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں، جس پر نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس حوالے سے تشویش کا اظہار کیا تھا۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے چیف ایڈوائزر محمد یونس نے 18 نومبر کو بھارتی انگریزی اخبار دی ہندو کو دیے گئے ایک انٹرویو میں ہندوؤں پر حملے سے متعلق سوالات کو پروپیگنڈا قرار دیا۔ انڈیا کے بنگلہ دیش میں ہائی کمشنر پنّے ورما نے 17 نومبر کو بے آف بنگال کنورسیشن میں بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ بنگلہ دیش میں اقتدار کی پرتشدد تبدیلی کے باوجود انڈیا کے بنگلہ دیش کے ساتھ اقتصادی، ٹرانسپورٹ اور توانائی اور عوامی سطح پر تعلقات مثبت ہیں۔ ہمارے تعلقات کثیر الجہتی ہیں اور کسی ایک ایجنڈے پر منحصر نہیں۔ تاہم پاکستان میں بنگلہ دیش کی نئی حکومت کا موقف مثبت طور پر لیا جا رہا ہے۔ انڈیا میں پاکستان کے سابق ہائی کمشنر عبدالباسط کا ماننا ہے کہ شیخ حسینہ کا اقتدار سے باہر ہونا پاکستان کے لیے ایک اچھا موقع ہے۔ عبدالباسط نے کہا کہ انڈیا شیخ حسینہ کے اقتدار سے باہر ہونے پر خوش نہیں ہے۔ انڈین لابی امریکہ میں بنگلہ دیش کے خلاف فعال ہو گئی ہے۔ یہ لابی ٹرمپ انتظامیہ کو بنگلہ دیش پر پابندیاں عائد کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بنگلہ دیش سے برآمد ہونے والے زیادہ تر گارمنٹس امریکہ کو بھیجے جاتے ہیں، جبکہ ٹرمپ نے ٹیرف عائد کرنے کی وکالت کی ہے۔ اگر ٹرمپ ٹیرف لگاتے ہیں تو بنگلہ دیش کو بہت نقصان ہوگا۔
عبد الباسط نے بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان سمندری رابطے کے آغاز پر کہا کہ یہ پہلا موقع ہے کہ ایک پاکستانی کارگو جہاز براستہ چٹاگانگ پہنچا ہے۔ اس سے پہلے دونوں ممالک کے درمیان جتنی بھی تجارت ہوتی تھی وہ سنگاپور اور سری لنکا کے ذریعے کی جاتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سے انڈیا میں ہلچل مچ گئی ہے۔ بنگلہ دیش کی قیادت اب بہت کھلے ذہن کی حامل ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ انڈیا کے ساتھ تعلق بڑھانے کے خلاف ہیں، لیکن انہوں نے اپنے مواقع کھلے رکھے ہیں اور پاکستان کے ساتھ تعلقات کیوں نہ بڑھائے جائیں۔ اب اگلا قدم یہ ہوگا کہ تجارتی اور صنعتی دنیا کی تنظیمیں بھی ایک دوسرے کے دورے کریں گی اور ممکن ہے کہ اگلے سال تک دونوں ممالک کے درمیان خارجہ سیکرٹریز کی سطح پر بات چیت شروع ہو جائے۔ اب بڑا سوال یہ ہے، کیا شیخ حسینہ کی حکومت کے خاتمے کے بعد بنگلہ دیش اور پاکستان نے مختلف سطحوں پر باہمی تعاون کو تقویت دینے کی ضرورت کا اعادہ کیا ہے؟ یہ سادہ سا جملہ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے چیف ایڈوائزر ڈاکٹر محمد یونس اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان بدھ کے روز اقوام متحدہ کے اجلاس کے دوران ہونے والی ملاقات کے بعد جاری ہونے والے اعلامیے میں شامل ہے۔ اسی ملاقات کے بارے میں پاکستانی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف اور ڈاکٹر محمد یونس نے تاریخی تعلقات اور مشترکہ اقدار کے حوالے سے معاشی اور تجارتی تعلقات کو بڑھانے کی مشترکہ خواہش کی تکمیل پر زور دیا۔ اس موقع پر شہباز شریف نے ڈاکٹر محمد یونس کو پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت بھی دی۔ اس ملاقات سے قبل شہباز شریف نے ڈاکٹر یونس کی دعوت پر ایک تقریب میں شرکت بھی کی جو بنگلہ دیش کی اقوام متحدہ کی رکنیت کے 50 سال مکمل ہونے کے حوالے سے تھی۔ سن 1971 کی تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو بنگلہ دیش اور پاکستان کے تعلقات ہمیشہ سے ہی ایک حساس موضوع رہا ہے۔ شیخ حسینہ واجد کی جماعت عوامی لیگ کے ادوار میں دونوں ممالک کے تعلقات خاص طور پر جنگی جرائم کے مقدمات کے تناظر میں مزید خراب ہوئے۔ تاہم شیخ حسینہ کی حکومت کے خاتمے کے بعد ہونے والی بہت سی تبدیلیوں کی طرح دونوں ملکوں کے تعلقات تبدیل ہونے کے بارے میں بھی چیمگوئیاں ہو رہی ہیں، اور حال ہی میں بنگلہ دیش میں ایک تنظیم نے 11 ستمبر کو بانی پاکستان محمد علی جناح کی برسی بھی منائی۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے بنگلہ دیش کے عبوری سربراہ پروفیسر محمد یونس کے ساتھ ہونے والی گفتگو میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے بھی بی بی سی بنگلہ کو بتایا کہ پاکستان نے ہمیشہ بنگلہ دیش کے حوالے سے مثبت اور تعمیری موقف کو ترجیح دی ہے۔ بنگلہ دیش نے جولائی تا اگست 2024 میں مونسون انقلاب کے نتیجے میں اپنی دوسری آزادی حاصل کی۔ اس انقلاب میں بنگلہ دیش کے نوجوانوں نے تقریباً 2000 جانوں کا نذرانہ دے کر کامیابی حاصل کی۔ اس کامیابی کے بعد شیخ حسینہ کی 16 سالہ حکمرانی کا خاتمہ ہوا، جس کے دوران وہ بھارت کی حمایت پر انحصار کرتی رہیں اور اپنے مخالفین پر ظلم و جبر کا سہارا لیا۔ شیخ حسینہ کے دور حکومت میں کرپشن بھی عروج پر رہی اور بھارت نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بنگلہ دیش کو اپنی کلائنٹ اسٹیٹ بنا لیا، جو کہ خود مختار فیصلے کرنے کے قابل نہ تھی۔ اس صورتحال میں بنگلہ دیش کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ مذاکرات کا آغاز کرے تاکہ اختلافات کم کیے جا سکیں، اور اس کے ساتھ ہی بنگلہ دیش کو اپنے دیگر پڑوسی ممالک جیسے پاکستان، نیپال، سری لنکا، افغانستان، مالدیپ اور بھوٹان کے ساتھ تعلقات مضبوط بنانے ہوں گے۔